العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قام ديني ولا استقام إلا بسيف علي ومال خديجة الكبرى بلند سلوى واہ کریم خالق تمام شرفا دی حاضری اپنی بارگاہ مقدس قبول و منظور فرما قبلہ صاحب مرحوم دے مالک درجات بلند فرما مالک انہوں دے خاندان دے حفاظت فرماوے حاضرین دے نیک دلی حاجات مولا پورے فرماوے ظلم دا دور ہے مالک مظلومین کو کامیاب فرما استقبار جہان امریکہ اور دے تمام تر امدادیاں و مالک نست و نابود فرما فلسطین دے مظلومین دی مالک حفاظت فرما وارث زمانہ حجت خدا یوسف زہرا دے ظہور اچ مالک تاجیل فرما دعائیں دی قبولیت واسطے اپنے اپنے حاجاتی برابری واسطے مل کے سارے سلوات عالمین دی رحمت نبیان دا سلطان حسنین دا نانا وہی تو بغیر نہ بولن والا محمد اصحاب وچ بیٹھ کے فرمائندے بیٹھن لوگو تہاڈا دین بچائے تو دو چیزاں دے صدقے نال بچائے علی دی تلوار نال بچائے خدیجہ دے مال نال تھک وینا فطرت انسانی ہے بڑی دیر دی جو مجلس شروع ہوئی کہ ہر کوئی تھکدا ایو کچھ ہی ہوندا ہے جڑا بندہ سن سکے
ایک انسان دی کیپیسٹی ہوندی ہے ذہن دی، انسان دا ذہن قبول کرے دا ہے۔ ہن تو میرے خیال 40-45 منٹ تو اتنے کوئی سن ہی نہیں سکدا۔ وہ ہی کوئی پڑھن والا ہوئے تو لوگ گھڑیاں ویکھن لگ پے دن، بھائی یہ تو لمبا پیا ہوندا ہے۔ ماشاءاللہ تساں تو سارا دے علماء دے خطابات سنن، اللہ تہاڈی یہ زحمت قبول کرے اور اللہ اس عبادت نو چار چاند لاوے، اور اللہ تہاڈے مرحومین دے درجات ذکر دا صدقہ بلند فرمائے۔ دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھ۔ فرمایا تہاڈی نماز، تہاڈا روزہ، تہاڈی حج، تہاڈی زکوٰۃ، تہاڈا جہاد، تہاڈی شرافت، تہاڈا حیا اگر بچائے تو دو چیزاں دے صدقے نال بچائے، علی دی تلوار دے ذریعے بچائے، خدیجۃ الکبریٰ دے مال دے ذریعے۔ اگر آغاز اسلام کو دیکھو ظاہر ہے 40 سال تک خفیہ عبادت کرن والا نبی لوگوں کو عمل دے ذریعے تبلیغ یقیناً کریں دے۔ اے نہیں جو حضرت نے ابلاغ نہیں فرمایا، تبلیغ نہیں کی تھی، تبلیغ دا حق ادا کریں دے، لوگوں کو سچائی دی اہمیت دسی نے سچ بول کے، امانت داری دی اہمیت دسی نے امانت دار بن کے، لوگوں کو جڑے زندہ لڑکیاں درگور کر چھڑے دے ہیں انہاں کو بیٹیاں دی اہمیت دسی نے بطول دا احترام کر کے، لوگوں کو یتیماں تے رحم کرن دی اہمیت دسائی نے یتیم پال کے، اور خود فرمانے ہیں نانا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ، درس دے میں نہ آکھنا لوگا یتیماں تے رحم کیتا کرو۔ جڑا بندہ یتیماں نال محبت کر کے یتیم کو پال کے بلوغ تک کو سمجھدار بناوے، قیامت لڑی محمد نال ایویں اسی جیویں دو اگلی کٹھیاں کھڑیاں۔ اے اہمیت یتیم پروری دی عالمین دی رحمت نے دسی۔ اور آغاز نبوت اللہ دا حکم ہویا انذر عشیرتک الاقربین، میرے محبوب ہن غار والی عبادت چھوڑو، ہن انہاں لوگاں کو دعوت کرو، پہلے لنگر کراؤ، وقت دین دسا۔ لنگر والی عادتاں تک چھڈے دی ہیں پیاں، ہن کوئی نویں گال نہیں۔ انذر عشیرتک الاقربین، میرا پیارا محبوب اقربا کو رشتہ داریں کو ساڑھ انہاں دی لنگر دی دعوت کر۔ رسول والا کیتی ہے، رسول اکرم نے دعوت کی تھی، اہتمام علی کیتا تے گھر ابو طالب دیتا۔ دیکھو سیاسی پارٹیاں پرانیاں گھنٹ جڑیاں ودیاں نا، انہاں دے مقابلے چ کوئی نواں بندہ آوے ان دے نال بندے ڈر ڈر کے تھیندے نا، ایویں نا اس کی وجہ ہوندی ہے بھائی انہاں کو پتہ لگ گیا نا تو میری اگلی پچھلی موکی ویسی، اس واسطے نویں پارٹی نال بندہ سوچ سوچ کے ڈر ڈر کے انہاں دے جلسے نہ کرے سی، ہاں سے خفیہ توڑے نال ہیں تمام سا کو ان عیان نہ کرو، اس سارے ہیلے بہانے لوگ کریں دن جو مد مقابل دے حملے تو بچ ونجا۔ سلام ابو طالب تیری عظمت دوں جدہ اعلان نبوت تو ہے، گھاری ابو طالب دیتا ہے، دعوت خرچہ ابو طالب کی پتہ آئی دنیا میں مخالفت کرنی ہے، لیکن یہ سمجھ دے ہیں جو دنیا دی مخالفت قبول ہے اللہ دی مخالفت قبول نہیں۔ گھاری دیتا دعوت دا اہتمامی کیتا،
تے دعوت ایڈی سونی کی تھی جو ارباں کو سڑ کے اپنے گھر کھوایا، تھوڑا جہا مال تے سارے پورا کیتا۔ یہ ایک معجزہ ہے نا، تھوڑا جہا گوشت تے تھوڑا جہا کھیر تے عرب کھاون والے تے سرکار فرمایا یا علی آ میں دیواں تو ونڈ، علی دیندے گئے، پیغمبر دیندے گئے تے علی وڈیندے گئے تے 40 بندہ عرباں دا کھا کے اٹھی کھڑا تے نہ گوشت مکا تے نہ کھیر مکا۔ یہ معجزہ یہ معجزہ ہے نا، معجزہ ہاں۔ تو والے کھا پی کے جی میں ہون بندے کھا پی کے ایک آدھ بندہ سن دے گئے لنگر تائیں مجمع بھرپور رہا دے، با لنگر مکدا گیا تو والا آدم با ساڑھے ناون کڈو، یہ وال ونجنا لی با ایک آدھ بندہ سن کے ونجنا لی با جڑے کھا کی دا عرباں تے رسول کھڑے تھے جو میں اللہ دا پیغام دیواں، ابو لہب نے پھڈا چپایا، سارے ابو گھندہ تے ٹور گئے۔ یہ دروازے تے ویندے پہن پیغمبر پیچھو ساڑھ کے آکھیا کال والا دعوتی رہے، کال وال کھانا۔ اللہ دی ذات نے کوئی اتنا لذیذ لذت کھانے چپا چھوڑی نا، وہ جڑا مختصر کھانا ہا وہ کوئی ڈا لذیذ بنا چھوڑیا، جیت سے ونجے نا آکھیں کھانا تھوڑا جیا تے پورا ڈھگ سارا بتھی گئی۔ لذیذ و لذت دی تعریف، کھانے دی تعریف، اعجاز نبوت دی تعریف، جتھا ونجن تے وال اے یادیان جو کالی دعوت ہی وے والا۔ ظاہر ہے ان جڑے کھاپے بندے ہوندے نو پوچھ دے ہوندے مجلس جو ہے نا لنگر ہے، او میں تھا حیران ہو ایک بندہ میں کو پیا کے یار 10 جنے ساڑی مجلس تے آئے نا اساں گوشت دیتا ہے، اساں جو گئے اساں کو دال دیتی ہے، اساں جی مجلس سے گئے اساں کو دال دیتی ہے۔ یہ تو مطلب ہے لنگر ٹیسٹ کریں دیں نا، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ کال تو سب وال آونا ہے، وال ڈو بندے ایک بندہ ڈو کو نال گھن کے بھائی لذت چنگی آئی تے کھانا ہی چنگا ہاں تے معجزہ ہی دسونے تے لوگاں آئے تے ڈٹھونے بھائی وہ برتن بھی وہ گوشت بھی وہ کھانا بھی وہ کھیر بھی وہ یا ہی ہوا یا ہی پوری آ گئی وقت او کھانا جڑا ہاں او ہی پورا آ گیا، او کھیر ہی پورا آ گیا۔ تے وال جو پیغمبر اٹھے جو گال کرا تو وال ابو لہب نے جناب وال علت کی تھی تے لوگوں کو گھن کے وال ٹوڑ کے سرکار فرمایا کال وال نہیں دعوت تھی میں صلوات پڑھو جمع پڑھو۔ تری جنگی دعوت تھی گئی تے جڑے سارا کھا کے ٹورن لگے نا دروازے تے کھلو رہے جناب ابو طالب، یہ کھڑے آن ہیل کے تھے بھئی کھانا کھاتا نے تے اڈو رسول اٹھن جو گال کراں تے ابو لہب والوں میں گال کی تھی جو اٹھو 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 دا نہ آئے تے ابو طالب دا ہاتھیں دی گردنے چاہے فرمایا بے ون ہونتے نے گال سننی پوسی، ہونتے کو گال سننی پوسی، جیڑا اٹھ گیا میں او دی گردن لہا گے انسان۔ ابو طالب بات قریش دے سردار ہیں، اللہ سارے بہ گئے۔ سرکار نے فرمایا میں تواڈے واسطے ہدایت واسطے آیا ہاں، میں تواڈا سجن ہاں، میں تواڈی نصیحت واسطے آیا ہاں۔ اے جڑے ہتھاں نال بنائیں دیو واتی انہاں کو باج ویندے تے ول نویں بنائیں دیو، کوئی لکڑ دا بنائی کھڑے ہو تے کوئی چاندی دا بنائی کھڑے ہو تے کوئی حلوے دا بنائی کھڑے ہو، یہی وے کوئی مٹی دے بنائی کھڑے ہو مرو دے کو آپ بنے دیو، اے خدا تھی سکتے ہیں کتا ایک جا دبئی جا تے گئے نوڑا کا گھٹے دے لاڑ کے گئے نوڑا یہ حقیقت ہی ایک کوئی میں مذاق نہیں کرتا، ایک بتا رہے کہ بلا جدا ابو جہل گیا ہے وہ عزا نام دا جڑا بوتا ہے نا ان کو گھٹے تے لڑا ہے، گھٹے تے لاڑ کے تے ان کو سامنا مورتی کو کھڑا دیتا
ول جڑا ایڈو ویندا نا ولو نعرہ مریندا ہے دیکھو لنا عزا ولا عزا لکم ساڈا تا خدا کھڑا ہے تہاڈا کون ہے؟ پاک پیغمبر فرمایا یا علی وانی دا جواب دے امیر المومنین اگوائن فرما اللہ مولانا ولا مولا لکم ہمارا مولا تو خدا ہے تمہارا تو کوئی خدا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اللہ دی توحید دا نعرہ مدرج بلند کیتا ہے۔ پاک پیغمبر فرمایا انہاں کو چھوڑو تے اون دا کلمہ پڑھو جڑا نظر نہیں آندا اور محدود نہیں ہے۔ اللہ دا تعارف کرایا تو پھر نال اے بھی فرمایا ظاہر مشکلات ہیں نا میری مخالفت تھی سی لیکن انشاءاللہ میں اپنے مقصد کامیاب تھی ویسا تے جیڑا بندہ آج لا میرا ساتھ دیونا شروع کرے سی نا میں وعدہ پہ کرے نا میرے بعد میری دستار دا وارث تو ہو۔ ہر کوئی خاموش بیٹھا ظاہر علمہ نال ٹکر کون دے وے ایک بچہ اٹھا ہے جن دی عمر نہ 12 سال لکھی نے اٹھی کھڑے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ میرے وجود کمزور ہے اگرچہ میری ہڈیاں نہ توائن ہاں بچہ لیکن انا ناصرو کا یا رسول اللہ میں توڑا مددگار ثابت ہو ساں جائے اکھ ڈٹھی ہو اکھ نرا سی جڑا ہاتھ ود سی ہو ہاتھ ہی نرا اے پہلا جتے اعلان نبوت کیتا نے اعلان توحید کیتا نے اتھائیں جا نشین دا اعلان کیتا نے فرمندن ہازا خلیفتی من بعدی دنیا دیکھ لو یہی علی میرے بعد میرے ممبر کا وارث ہے۔ پہلے دین جڑے دین اعلان نبوت اعلان توحید ہویا ہے نال اعلان خلافتی پاک پیغمبر نے ظاہر ہے مشکلات شروع ہو گئے انہاں مشکلات پھر جائیں ساتھ دیتا ہے او یا علی دا بابا ہاتھ یا بطول دی ماں اتنا ساتھ دیتا جو رات لے جو لوگوں کو پتہ لگ ونجے آج این بستر تے محمد ستے ہوئے این بستر تے علی ستے ہوئے جناب ابو طالب رات کو ادرات لے اٹھی کے علی کو اٹھا کے محمد دے بستر تے سمائنا رسول کو اٹھا کے علی دے بستر تے سمائنا آنکھنا اگر قتل ہو جائے تو میرا علی میرا محمد تو بچ جائے اشار ہے قربانی ہے جڑا اپنے پتر موت دے بستر تے سما کے تے نبوت بچائندہ رہ لوگا دنوں کلمہ نہیں پڑھا فلاں 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 ابو سفیان ہی کلمہ پڑھ کی دائی تے جناب ابو طالب نے کلمہ کوئی نہیں پڑھا میں ادا عقل دیا نے ابو طالب کافر ہاں کرنا جو کلمے دی لوڑ پوندی کلمے دی لوڑ دوں کو پوندی پہلے کافر ہوئے پہلے تو ابو طالب دا کفر ثابت کرنا جو ابو طالب کافر ہومن دا وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہومن نہ ہو کی میں کافر ہو سکتا ہے جے نبوت پالی ہے یہ ہے نا نبوت گودج پالی ہے سرکار ابو طالب نے لوگ حضرت ابو سفیان کلمہ پڑھے آتے جناب عمران نے کلمہ نہ پڑھا میں نہ عقل دے نے تیرے بقول مان میں نے جو ابو سفیان پڑھے آتے جناب عمران نے پڑھا نہ پڑھیا قسم چاہ کے دس ابو سفیان کلمہ پڑھ کے اسلام دا فائدہ کڑا کیتا ہے جناب عمران نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام دا نقصان کڑا کیتا دو ہی بیٹے ابو سفیان نے پالے اور دو ہی بیٹے جناب عمران نے پالے جڑے بیٹے ابو سفیان پالے کمیر شام بڑھیا بیا یزید علیہ اللان بڑھیا جڑے بیٹے جناب عمران پالے ایک احمد مختار بڑھیا بیا حیدر کرار بڑھیا پہلا قربانی دیوان والی شخصیت جناب ابو طالب اور پھر فنانس دی لوڑ آئی پیسے دی لوڑ آئی کہ جڑا غریب کلمہ چپڑیا جڑے وڈیرے ہوندے ہیں مزدوریاں تو جواب دے چھڑے دے ہیں انہاں دا گزر بسر جڑا ہوندا مزدوریاں تے ہوندا ہیں جی لوکاں دی راکھیاں کر کے گزارا ہو نوکریاں تو بجا چھوڑے نہ ہو مزدوریاں تو بجا چھوڑے نہ یہ پریشان تھی کہ آمنہ وط ابو طالب دا اولاد کم آوے ہاں تے انہاں دی غربت دور کرن واسطے خدیجہ دا مال کم
اے غریب علامہ حسین بھائی صاحب قبلہ فرمائندے ہوندے ہیں اگر خدیجہ کا مال نہ ہوتا تو غریبوں کو کلمہ نصیب نہ ہوتا، اگر ابو طالب نہ ہوتا تو امیروں کو کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ دو شخصیات دے ذریعے کوئی ایڈی معرفت علی خاتون آئی نا، جناب خدیجۃ الکبریٰ، اتنی معرفت علی بی بی آئی اور اتنی پاکیزہ خاتون آئی۔ تھوڑے جب مطالعہ کرو نا انہوں علماء دی کتاباں دا آ جائے، بی بی دی سوانح حیات لکھی ہے تو فرمائندے ہیں عرب دا او معاشرہ جن دے وچ کل برائی نو عروج آئی، عورتاں طواف کرنا تا لباس دا خیال کوئی نہ ہوندا، بدماشی فحاشی دا عروج ہا، بریاں عورتاں برائی دی علامت اپنے گھراں تے جھنڈے لائے ہوئے ہیں، برائی دی علامت اس برے دور وچ ایک گھر ہا جناب خدیجہ دا جن دے دروازے تے لکھے ہویا دنیا والے یہ پاکیزہ خاتون کا گھر ہے۔ پاکیزہ خاتون دا گھر جن دے دروازے تے لکھے ہویا او بطول دی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ ظاہر ہے جڑا ایڈا مالدار خاتون ہوئے، حسن چی بے مثال، مال چی بے مثال، عزت چی بے مثال، کتنے رشتے آئے اس مخدومہ واسطے، لیکن جتنے بھی رشتے آنے ہیں بی بی آدھی میرے معیار دے کوئی نہیں، لیکن کوئی ایڈی معرفت آئی جدا جبین مصطفیٰ چ نور بطول نو ڈٹھسنا وات آپ پیغام نکاح بھیجس کہ مجھے بطول چاہیے۔ کمال ہے، معرفت دا کمال ہے۔ بڑے بڑے رؤساء نو جواب دے کے جناب رسالت ماب دی جبین نور بطول دا مشاہدہ کر کے تے میری مخدومہ نے یہ سوچ کیتا جو اگر ہون عقد کرنا ہے تو این شخصیت نال کرنا ہے، جناب اپنے غلام نو میسرہ نو نال بھیجیا سفر تجارت واسطے، نال ونجے دا کردار میں کوارڈ سے میسرہ گئے، میں جلدی پہ گزرنا جدا واپس آئے تو بی بی پوچھیا کیا ڈٹھائی دا کردار، وہ دا کردار بعد پوچھیں جی تھا ویندہ آتے دھوپا ویا تا بدا لیندے ہوتے چھان کر ویندے جتھا لوگ تسے ہوئے نا تو خوش کوئیں دے جو لواب چا سٹیا جے پانی کوڑا ہوئے آ تو مٹھا تھی ویندا کوئیں خشک ہوئے آ تو شراب تھی ویندا تے کوئی ایڈا کریم ہے پہلے بیاں کو پی ویندا پیچھے آپ پینا کافلہ جو بھکھا ہوئے آ درخت علی پاسے ہاتھ کرے آ درخت سر سبز ہو ونیا شاداب ہو ونیا پھل آور ہو ونیا اے ہاتھ کرے آ سارے پھل کھو پہلے کافلے کو کھواوے آ بعد آپ کھاوے آ یہ سارا کردار جنہ میری مخدومہ نے لٹھا وات آپ سنیا اے ابن عم جو تو کو اتنا منافع مل ہے ادھا کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا چونکہ میری کفالت میں چاچا ابو طالب کریں دن میں چاچے تے بوجھ نہ بڑھنا چاہتا ظاہر ہے میری ان جڑی عمر ہے میں سیکھے عقد اور اس دواجی زندگی چ منتقل ہونا چاہنا بی بی پوچھتی ہے توڑا معیار رشتے دا کیا ہو سی فرمائیں طاہرہ ہوئے پاکیزہ ہوئے گھر و سامان علی ہوئے بی بی سر جکا کر کے دی اگر وہ کنیز جناب دے سامنے ہوئے تو قبول فرما لے سو او مخدومہ جائے بڑے رشتے ٹھکرائیں نا اس اتھے آ کے آپ پیغام دیتا ہے میں لمبا نہ تھی ماں جناب ابو طالب نے سیگئے عقد پڑھیا 4000 سونے دیئے شرفی حق مار دے طور تے معین ہوئی حق مار جناب خدیجہ نے آپ بھجوایا یہی کوئی دینی ہے دوا کرا حق مارے جن دی دیوان علی خود مستور ہے بی بی نے حق مار دیتا عقد ہو گیا اور تبائی کاٹ کر چھوڑیا شیب ابی طالب بی بی آ گئی اللہ دی ذات نے سین دی مدد کی تھی کلی بیٹھی ہوئے تو گفتگو کریا جناب رسالت ماب آمنا پوچھنا کہندنا بلیندے ہو فرماونا جڑا میری شکم میں بچہ ہے میں کلی ہوا میرے حال بنے دا ہے فرماونا ہے پتر نہیں اللہ تے کو دھی دے سی جندہ نام بطول ہو سی اے تیرے رکھ ونڈنا لی دھی جناب سیدہ دی ولادت ہوئی سن بلوغ نو پیغمبر دی دھی پہنچی بڑے رشتے آئے
پاک پیغمبر نے اگال کر کے رشتے ٹھکرا چھوڑے، ان امرہا الی ربہا، میری دھی دی شادی دا معاملہ میرے ہاتھ چ نہیں، میرے اللہ دے ہاتھ چ۔ بڑے بڑے رشتے ٹھکرا دیتے۔ علامہ مجلسی فرمائندن جناب جبرائیل نازل ہوئے، یا رسول اللہ دا حکم ہی بطول دا عقد علی نال اللہ تجویز کیتا ہے، سیغہ عقد پڑھ، میں اللہ چاہنا انہاں دی نسل چوں ایسی ذریت طیبہ پیدا کراں جڑی میری مخلوق واسطے رہنما بن ونے۔ عالمین دی رحمت دے چہرے تے خوشیاں نمایاں ہویاں، گھر تشریف لایا ہے، تھی مصلی تے بیٹھی آئی، سلام کیتا، میری مخدومہ جواب دیتا، اٹھ کے بابے دا استقبال کیتا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا بیٹا تو جاننی وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، میں جدائی بولینا وحی الہی دی اتباع کرینا، جو حکم پروردگار ہوندا ہے میں وہ بولینا۔ بیٹی میں نے اللہ دا حکم ہے تھوڑا عقد علی نال کرنا ہے، اجازت ہے، سیگا عقد پڑھا۔ سر جھکا کر کے مخدوم آدھی پڑھ، میرا بابا تو ہے، میرا ولی تو ہے، میرا نبی تو ہے۔ بابا بے شک پڑھو، لیکن تھوڑی تے شریعت دا حکم ہے جدہ کہیں شریف دی بیٹی دا عقد ہومنا ہوئے پہلے مہر مقرر ہوندا ہے۔ میرا عقد جو اللہ بطول میں علی نال کیتا ہے، میرا مہر کیا ہے؟ پیغمبر فرمایا جو منگ سے اللہ دے سے، مال آکھیں خدا دے وے، سونا چاندی آکھیں اللہ عطا فرماوے، جو منگ دی ویسے اللہ دیندہ ویسی۔ سر جھکا کر کیا دیئے بابا، نہ دنیا دی لوڑ ہے، نہ پیسے دی لوڑ ہے، نہ مال دی لوڑ ہے۔ بابا دنیا دارہ دیئے دھیاں دا مار بھی پیسہ تے دنیا ہوئے، تے جے رحمان نبی دی رحمت للعالمین دی بیٹی دا مہر بھی پیسہ ہوئے۔ فمل فرق بینی و بینہنا، بابا انصاف نال دس دنیا دارہ دیئے دھیاں تے تیری دھیے چھ فرق کیا راس؟ اور میں نے منگ میری پاک دھی کیا منگ دیں؟ سر جھکا کرے کیا دی مالک واق میں کو لکھ دے وے قیامت نے جیں دی شفاعت میں کریں دی ویسا خدا گناہ معاف۔ قیرورہ نازل ہوئے، علامہ مجلسی فرمائندن قیرورہ نازل ہویا، تحریر نازل ہوئی، جن دے لکھا ہویا ہاں میں قادر مطلق خدا اپنے محبوب دی دھی نال وعدہ کرے نا، قیامت علی دین جڑے جڑے گناہگار دی سفارش بطول کرے دی ایسی میں ان کے گناہ معاف کریں دا۔ ویسا سما ابن مہران میرے چھوے امام کل پوچھیا مولا تیری ڈاڈی سفارش کی میں کرے سا؟ فرمائن مہران اوکھا سوال کیتا ہے آدم تو چاہ کے قیامت تائیں ساری مخلوق کٹھی ہو سی، مقام محمود تے میرا جد مصطفیٰ ہو سی، نال میرا ڈاڈا علی مرتضیٰ ہو سی، تمام مخلوق موجود ہو سی، ایک منادی ندا کر کے اکسی یا آل معاشر غضو ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اہل معاشر اکھیں بند کرو، سر جھکے کرو، آج رسول دی دھی سما ابن میرانی و منادی عالمین دی رحمت کل گزر سی، عالمین دی رحمت پچھ سی، جبرائیل میڈی تدھی ہے دیاں تے پیوان دے پردے نہیں ہوندے، آواز آسی جڑی حالت آندھی پئیے دیکھ نہ سک سے۔ مولا کیڑی حالت جو سی فرمائن سما ابن میران حکت جو حسین دا رات بھریا چولا، بے ہاتھ جدھی دی لٹی ہوئی چادر، عرش دا پاوا ہلا کے اکسی یا حکم و یا عدلو حکم بیننا و بین من ظالمنا، عادل بادشاہ عدالت کر کیڑے جرم وچ گھوڑے بھجے دے رہن دھیرے دھیرے۔ عادل بادشاہ عدالت کر کیڑے جرم وچ میریاں دھیاں دیاں چادراں لٹ کے چھتری بازاراں چ ٹریندے رہن، میری دھیاں کوئی بازار دے قابل ہن، اجرکم اللہ۔ جدہ آخری ویلا آیا نا میری مخدومہ خدیجۃ الکبریٰ دا، پیغمبر سران دیوں آکھلے سر چاہ کے جھولی اچ پا کے فرمائے دن ہر کہیں دی گردن تے میدہ احسان ہے،
میری گردن تے تیرا احسان ہے، تین درختاں دے پتے کھا کے میری نبوت دی تصدیق کی تھی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کچھ منگ میں دیواں، شرم تو سر جھکا کر کے دی منگن دی آدھی نہ فرمائے دن میرا دل چاہتا ہے کو منگ رو کے دی ایک تو میں کو اپنی ہی آباج کفن دے میں جیڑی جا جا تو پھٹی ہوئی ہے وط وط گڈھی ہوئی ہے ایدی وچ کفن دے میں علماء فرمائے دن وہ چپ کر کے روہن لگ گئی فرمایا کیوں رونی آدھی اور کچھ نہ منگ دیئے تو جان دے ہو میرا پتر کوئی نہیں میری ہکا دیئے میں یوں کو جا دیا میرے بعد میری بطول نہ روئے میں تیرے کو پوچھتا ہوں سادات غیر سادات میں کو اتنا دسو سفارشہ جو کر گئی آئی نہیں رونی بطول بی بی عائشہ روایت کر دیئے میں اکھی نال ڈٹھا ہے لما جات فاطمہ فقامہ ابوہا جدائیں دی آوے آلہ رسول کھڑے تھی رہ دیا چند قدم ٹور کے دھی دا استقبال کر دیا ان وقبالا بین آئینہ ہاتھ دھی دی پیشانی تے بوسا دے دیا وَأَجْلَسَ فِي مَجْلَسِهِ جتھے آپ باندھے آئین اتھے دینو بہندے آئین جتنے تائیں بطول بیٹھی رہا پیران دے باہر نبی کھڑے رہا دے روندے تائیں شیعہ لوگ آدن شیعہ روندے تائیں جندے استقبال واسطے نبیان دا سلطان کھڑا ہوئے دا پورے 3 گھنٹے پیو دے دربار کداں پیر چاہی دی آئی کداں رکھ دی آئی آدھی آئی امی ایمن میں تھک گئیاں اجرکم اللہ اجرکم اللہ مسجد دے سکون دے نال چپ کر کے بہ گئی دائی پوچھ دیئے بی بی اجا تا حق نے منگیا روندی کیوں ہے وے کیا دیا 10 ممبر کہندہ ہے دیا ممبر تیرے بابے دائے بی بی ادیا میں کو سنیان میں کونا دی تو بطول ہے بی بی ادی کدا آگے میں کو آندہ نٹھا بھی جدہ میں آواں میرا بابا کھڑا ہوئے دا میں کو کتنی دیر ہو گئی ہے وہ پوچھ گئی نہیں کھلے آئی کوئی ہو جائے رنگ جولیے گھر نہیں گئی پیو دی قبر تے جھڑ پئی ویڑ کر گیا دی ماما ارمان کھا گیا ہے میں کھڑی رہی ہوں تیرے صحابی بیٹھے رہے انی سائلتوں نہ دی بابا میں نہیں بھولا میں حق منگ دی رہی ہوں آدھا مسئلے تو بھول گئی اجرکم اللہ رو رو گیا لیے بابا حق نہ دے وینا اجلا کلا بطول بھول گئی ہے اللہ تیری دھیاں دے پردے رکھے میں بسم اللہ کروں اللہ جاندہ نہیں میں مجلس موجود ہوں جتوئی محرم پڑیا مولانا عبدالحمید چانڈیا لاڑکانے دا سنی تو شیعہ خطیبہ جان دے ہو سو میں نے سامنے اسی گھر کے کاغذ پاڑیا لوگاں کو پوچھا دسو ایک کاغذ دے چہنے من کتنا ٹائم لگا ہے ازادار آگیا قبلہ ایک ٹائم ایک منٹ لگا ہے رو کے اللہ فرمایا میں سنی مولے مورخاں میں کتابہ دا مطالعہ کیتا ہے اتنی دیر جو محمد بھی ضعیف ہو گئی ہے جلا صلاة پڑیے جائے لانی آئی بابا دھی رول گئی ہے اجرکم اللہ میں ذمہ داری نال پیادا آدم تو چاہ کے آج تائیں کوئی جوان نہیں 18 سال لگے 18 سال دی عمر موت منگی ہوئے ازروں دیتا ہے 18 سال دا سنائی تے زینب چھوٹی آئی بچے چھوٹے آئے دعا منگیا دیا میرا اللہ میری موت بھیج میں حیران ہوتا ملا جانے بی موت کیوں منگ دی ہے لیکن میری مشکل علماء حل کی دیئے فرمائے کی میں موت نہ منگیا جدہ نہ کوئی پھر آئی نہ کوئی بھین آئی دھیروں دی آئی لوگ آتے آئے نہ روڑ دا ٹیم بڑا اجرکم اللہ کہے ویلے بیت الحضر وے دی آئی میں آپ اکھی نال ویک آیا جڑے حاجیوں گواہی دے سو
مکمل کماول ونجن دا سفر مدینے تو حد قبرستان 8 میل دے قریب ہے، لیکن میں نہیں پڑھا جو سواریاں دے دیو اتنا سفر لکھیا دھیاں چہ دی آئی پیدل ٹر دی آئی پیو دی مور دی مکی آئی بسم اللہ کرا امت دی ستائی ہوئی لہرا جدا ہوئے دی آئی بابا دی جنگلہ جرول گئی ہے اجروں کو ملل بسم اللہ کرو رو رو کے آدھے بابا دی رول گئی ہے لوگ آدھن شیاروں دن اجا پیو نو راج کے نہیں رنی جو مسلمان آگتے لکڑی رہے کہ بطول دے دروازے دے آئے حدلال نبی علی لبار بھیجو دائیا دیا جو علی لاوے کے گھر سے آدھا جو علی لایا میں گھر لو اگلے سے آدھیا اچھا لگو لٹھے نبی روکوے اجرکم اللہ آدھی جو رہی ہٹ ونو ہٹ گئے نہیں ہٹے نہیں جرنیل حکم دیتا ہے بھولاؤ لگے یہ بات جل گیا دروازہ آیت اللہ کنبالی فرمائے دل جگہ دروازہ جلنا ہے تے دو سورگ میں سا باہر آئین جرنیل دروازے لو دھکا مارے آئے ایک بازو دیوار آ گئی ہے ایک بازے دروازہ آ گیا ہے درمیان زینب دی ماں آ گئی ہے آدھی آئی بابا میں رل گئی ہے آدھی آئی جائی میرا موسر مری گیا اجرکم اللہ دائی سہارا دیتا ہے دنیا لو پردہ سکھا وڑا لی نٹھائے غیر محرمہ دے پیر لگے ہوئے علی نظر لیا آنے دائی میرا شاہ گل گیا دیا گیا نہیں علی دی گردے لے درسی آئی زینب دوار کھلے علی اللہ جردہ لے درد بھول گئی ہے تیرے چھینے دی زیارت حالت کے یا گالہا ملتحدہ قبلہ پرندہ ہو گئے جیسے پر تو ٹوڑنے اجڑے چاہے دے لوٹ سکے اٹھ دی آئی ود جھڑ دو دی آئی ود اٹھ دی آئی ود جھڑ دی آئی علی دے کمر بند ہاتھ ون پائے آدھے چھوڑ دیو میری ادھیاں لڑو آدھے میری زینب دربار اجرکم اللہ انہیں حق کے جمعہ ادا کیتا ہی اگلا جملہ سیدہ تو معافی مانگے بڑا اوکھا جملہ ہے اے تو پیغمبر دی دھی دا ہاتھ ودے آدھے چھوڑ دے میری ادھیاں لڑواؤ میں کیوے پڑا کل بھوج تالیاں نہ چاہے اج تالیاں نہ مارے ہاتھ زخمی ہوئے آدھے محمد بابا دھی رول گئی ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین اے ہن تواڈے سامنے